کیا اسلام میں کو ایجوکیشن کی اجازت ہے؟ استخارہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ٹی وی پر استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ سید زادوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیا خواتین کا گھر سے باہر جاب کرنا ٹھیک ہے؟ کیا قرآن پاک کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں؟ اور اسلامیات کی کتاب کے بارے میں بھی وہی احکامات ہیں؟ کیا غیر مسلم کے ہاتھ کا پکا ہوا یا ان کے گھر کھانا حلال ہے؟ کیا سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے؟ اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے تو دعا کیوں مانگے؟ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فہیم خان اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو یا اللہ مدد میں۔ جیسا کہ آپ نے شروع میں جان لیا ہے کہ آج کے ہمارے سوالات کیا ہیں، لیکن ان کے جوابات جن جید علماء کرام کے گفتگو کی روشنی میں آپ تک پہنچائیں گے، سب سے پہلے میں ان تمام حضرات کا آپ سے تعارف کروانا جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن پھر بھی ان کا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ان میں شامل ہیں جناب مولانا کوکب نورانی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، علامہ حنیف قریشی صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، علامہ شبیر حسن میسمی صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب، علامہ شہنشاہ نقوی صاحب۔ جی ناظرین، اور ان تمام علماء کرام کی گفتگو سے جن جوابات کو جمع کیا گیا ہے، ان حوالوں کو جو جمع کیا گیا ہے ان کی گفتگو سے، ان میں شامل ہیں ہمارے پینلسٹ جو کہ بول ٹیلی ویژن کے بڑے ہی عالمی شہرت یافتہ نام ہیں، جن میں شامل ہیں ڈاکٹر فضا اکبر خان، جن میں شامل ہیں نذیر لغاری صاحب، جن میں شامل ہیں امیر عباس صاحب اور اسامہ غازی صاحب۔ اور پہلا سوال میں کروں گا ڈاکٹر فضا اکبر سے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا سوال ہے، کیا اسلام میں کو ایجوکیشن کی اجازت ہے؟ فہیم دیکھیں، کیونکہ میں خود ایک عورت ہوں، لہٰذا میں نے اس موضوع کو آپ سمجھ لیں کہ کافی تفصیل سے پڑھا۔ اس حوالے سے غامدی صاحب نے ایک دفعہ بہت اچھی بات کہی، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بات۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو آج وجود میں آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھیں، اجتماعات میں بھی شریک ہوتی تھیں، باہر کام کرنے کے لیے بھی جاتی تھیں۔ یہ سارے کام اس زمانے میں خواتین بھی سر انجام دیتی تھیں۔ تو کسی چیز کا مخلوط ہونا اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز معاشرے کی تربیت ہوگی اور ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کو خواتین کی کیسے عزت کرنی ہے، کیسے ان کا احترام کرنا ہے اور ان کا وقار ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اب دیکھیں، اگر ایک باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ اس وقت جانا مناسب نہیں ہے تو یہ دین کا حکم نہیں ہے۔ ہماری بہت سی باتیں ہماری تہذیبی روایات بن جاتی ہیں، تو اس طرح کا جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہم احتیاط کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے بڑے زیادہ احتیاط کی تلقین کرتے ہیں، لیکن اصول کے طور پر کسی چیز کو ناجائز قرار دینا یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات ہیں، یہ فیصلے عام آدمی نہیں کر سکتے۔ جی فضا، بالکل غامدی صاحب جو ہیں وہ تاریخی واقعات کو دلیل بنا کر پیش بھی کرتے ہیں، اور اس معاملے میں غامدی صاحب کی رائے جو ہے وہ بالکل واضح ہے۔ جی فہیم، ہمیں مذہب اور تہذیب و تمدن کے درمیان فرق بہرحال رکھنا چاہیے، جس کی وجہ سے بہت سے ابہام دور ہو جائیں گے۔ جی امید ہے کہ ابہام جو ہیں بہت سے دور ہو جائیں۔ امیر عباس صاحب، آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گا، کیا اسلام میں کو ایجوکیشن کی اجازت ہے؟ جی، طارق مسعود صاحب کے مطابق اگر آپ غیرت مند باپ کی غیرت مند اولاد ہیں تو پھر کو ایجوکیشن سسٹم کسی قیمت پر آپ قبول نہیں کریں گے، اس میں ترقی نہیں۔ یہ طارق مسعود صاحب کا موقف ہے۔ انگریز نے اگر کو ایجوکیشن میں ترقی کی ہے تو اس کی وجہ کو ایجوکیشن نہیں بلکہ ایجوکیشن ہے۔ کو ایجوکیشن کے جو حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، لڑکیوں سے آگے نکلنے کے شوق میں مرد زیادہ پڑھتے ہیں اور لڑکیاں لڑکیوں سے مقابلے کے شوق میں، مگر یہ سب بکواسات ہیں۔ جی بہتر ہے۔ اسامہ، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا عورتوں کا گھر سے باہر جا کر کام کرنا صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ اس بارے میں ذرا وضاحت کیجیے۔ طاہر القادری صاحب اس بارے میں کہتے ہیں، خواتین کی امپاورمنٹ کی بات بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے مغرب زدہ افراد کی جانب سے اسلام پر اور اسلامی تعلیمات پر سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب نے ایک پروگرام میں اس موضوع کو زیر بحث لاتے ہوئے واضح کیا، خواتین کا اسلامی معاشرے میں بڑا اہم کردار ہے۔ خواتین کی نہ صرف تعلیم کو اہمیت دی گئی بلکہ خواتین کی سیاسی لائف میں بھی شمولیت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حدیبیہ میں تھے تو ایک سچویشن کریٹ ہو گئی کہ 1500 صحابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کے پاس جا کر مشاورت کی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی سیاسی سپورٹر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں خواتین کو وہ مقام دیا، پارٹیسپیشن دی، پھر خلفائے راشدین نے اسے آگے بڑھایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خواتین ممبرز آف پارلیمنٹ تھیں۔ وہ ایک بل لائے، مہر لوگ بہت زیادہ مقرر کر دیتے تھے اور بعد میں خواتین کو دیتے نہیں تھے، تو وہ چاہتے تھے لمیٹیشن کر دی جائے، اس سے زیادہ آپ مہر مقرر نہ کریں، اتنا مقرر کریں جو آسانی سے ادا کر سکیں۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بل پیش کیا تو مدینہ کی پارلیمنٹ میں خاتون صحابیہ کھڑی ہو گئی۔ صاف ظاہر ہے وہ کسی عام مجمع میں تو بل پیش نہیں کر رہے تھے، جہاں بل پیش کیے جاتے ہیں وہ اجلاس پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے۔ ایک صحابیہ کھڑی ہوئیں، انہوں نے خلیفۃ المسلمین کے پرپوزڈ بل کو چیلنج کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس حق مہر پر کوئی لمیٹیشن فکس نہیں کی، آپ کہاں سے حد لگا رہے ہیں؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی دلیل یا ثبوت ہے اپنے نقطہ نظر کے پیچھے؟ انہوں نے کہا جی، قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر تم انہیں سونے کے ڈھیر بھی دے چکے ہو اور اگر علیحدگی خدا نخواستہ ہو جائے تو واپس نہ لو۔ ڈھیروں کے ڈھیر کا لفظ یہ اشارہ کرتا ہے کہ مہر پر کوئی حد مقرر نہیں ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ بولے جو اسلام کی تاریخ میں کندہ ہیں۔ علماء کو، اسکالرز کو، شریعت کا جھنڈا بلند کرنے والوں کو سیدنا فاروق اعظم کی سٹیٹمنٹ سے روشنی لینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں اپنا بل واپس لیتا ہوں، مرد ہو کر میں نے خطا کی اور اس عورت کی رائے صحیح ہے۔ اسامہ بھائی، میرے خیال میں اس سے بڑی مثال مغرب کے کسی بھی ملک میں نہیں ملے گی کہ 3 بر اعظموں پر قائم مسلم امت، مسلم حکومت کے اس وقت کے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عام عورت، کیونکہ اس وقت کے حساب سے اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو حکومت وقت کے مقابلے میں جو عوام ہے وہ عام ہی ہے، تو ایک عام عورت کی رائے کو جو ہے وہ ترجیح دی۔ جی فہیم، اور اسلامی تاریخ ایسے ان گنت واقعات سے بھری پڑی ہے جس حکمران جس میں عوام کے سامنے جواب دہ ہوئے جب خلیفہ وقت ایک عام فرد سے کیس ہار گیا۔ یہی وجوہات تھیں کہ اسلام اس تیزی سے پھیلا۔ فضا، یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ خود ایک خاتون ہیں، جاب بھی کرتی ہیں، تو میں یہ سوال جاننا چاہوں گا اس کا جواب آپ سے کہ خواتین کا گھر سے باہر نکل کر نوکری کرنا ٹھیک ہے؟ اور میں چاہوں گا کہ جاوید احمد غامدی صاحب کی ہی گفتگو کے ذریعے آپ ہمیں اس کا جواب بتائیں۔ اس موضوع پر میں نے غامدی صاحب کا ایک بیان سنا تھا فہیم، اب میں شیئر کروں گی، اس کا حوالہ یہاں دینا چاہوں گی۔ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ بن گیا، یعنی موجودہ زمانے میں معیشت ایسی شکل اختیار کر گئی کہ اس میں پرانی تقسیم، غامدی صاحب نے یہاں اس لفظ پرانی پر باقاعدہ زور دے کر کہا ہے کہ وہ بہت سوچ سمجھ کر یہ لفظ استعمال کریں تاکہ یہ غلط فہمی نہ رہے کہ کوئی مذہبی تقسیم تھی، یعنی ظاہر ہے کہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس میں کچھ چیزیں پرانی ہوتی چلی جاتی ہیں، کچھ نئے طریقے، نئی سماجی اخلاقیات وجود میں آ جاتی ہیں۔ بنیادی اخلاقیات یعنی بیسک مورالٹی اگر میں بات کروں وہ ایک ابدی چیز ہے، ابدی ہے، لیکن اس بنیاد پر ایک گھر بنتا ہے، ایک سماج تشکیل پاتا ہے، اس دوران بہت سی روایات قائم ہوتی ہیں، ٹریڈیشنز بنتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی ایک تقسیم ہو گئی کہ مرد نے کمانا ہے، کما کر لانا ہے، اور خواتین نے گھر کے کام کرنے ہیں، اور اس صورتحال میں برسوں گزرے ہیں، صدیاں گزری ہیں، مگر اب دنیا تبدیل ہو چکی ہے، اور اس تبدیل شدہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جو مذہب کے خلاف ہے۔ لیکن اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تبدیل شدہ یعنی اس بدلی ہوئی دنیا کا آپ کیسے حصہ بنیں گے؟ تو غامدی صاحب نے اس پر جواب دیا، ان کا کیا کہنا تھا؟ وہی کہتے ہیں کہ اب اس مختلف دنیا میں جینا ہے، اگر اس مختلف دنیا میں اب جینا ہے تو جینے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی۔ اس گاڑی کو چلانے کے لیے خواتین کو بھی ساتھ مل کر کام کرنا پڑے گا۔ بہت سی خواتین ملازمتیں کر رہی ہیں، اپنے کاروبار بھی چلا رہی ہیں، اور ایسے پیشوں میں بھی جا رہی ہیں جو بہت وقت مانگتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم میڈیکل کے پیشے کی بات کریں جہاں اکثر ڈیوٹی آرز متعین نہیں ہوتے، شب و روز کی ڈیوٹیز میں بعض اوقات توازن قائم رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے پیشے ہیں جن میں آپ وقت کو قید نہیں کر سکتے۔ تو اس بات پر اب ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اب ہم گھر کیسے چلائیں گے اور ہماری معاشرت کیسے تشکیل پائے گی۔
बच्चों की जिम्मेदारियां कैसे पूरी होंगी? गांधी साहब ने कहा, गांधी साहब कहते हैं कि हमें अब इस कश्मकश से निकलना होगा, हमें कदामत पसंदी को छोड़कर जिद्दत की तरफ आना होगा, इस नई दुनिया को एक हकीकत के तौर पर कबूल करके देखना होगा कि अब इन चैलेंजेस का मुकाबला कैसे करना है। अच्छा, अब जो चीज़ रुकावट बनती है वो है ज़हनी तसव्वुरात। अब वो मर्दों के हों या औरतों के, उनमें एक तसादुम और एक कश्मकश की फ़ज़ा कायम होती रहती है। तो यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि आपने एक नई दुनिया में आँख खोली है, वो नई दुनिया तब्दील नहीं कर सकते। अब उस दायरे में रहते हुए देखना ये है कि हम अपने मज़हब, अपनी तहज़ीब, अपनी रिवायत के लिहाज से हमें देखना होगा कि कहाँ तक हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, और वो कौन सा मरहला है जहाँ हमें अटल अपनी जगह पर खड़े रहना है, और कौन सी चीज़ें वो हैं जो हम इख्तियार कर सकते हैं। तो इस हवाले से सोचना होगा और समझना होगा इस नए दौर के इन नए ज़ावियों को, और हो सकता है शायद आगे जाकर बहुत सी चीज़ें खुद ज़ेरे बहस आ जाएं। जब लोग सवालात करेंगे तो बहुत सी गलतफहमियाँ हैं जो ज़्यादातर तसादुम और कश्मकश का बायस बनती हैं। अगर वो गलतफहमियाँ ख़त्म हो जाएं और इस्लाम की सही तालीमात का इल्म हो जाए, क्योंकि अगर हम दीन की बात करें तो दीन तो हमेशा रहने वाला है, तो जब ये गलतफहमियाँ, ये तसादुम ख़त्म हो जाएंगे तो आज की मौजूदा सोसाइटी बहुत हैरान कुन तरीके से एक बड़ा फ़ाल किरदार अदा करने के लिए आपको तैयार करती है। लेकिन उसका सही जो इल्म है, उसकी सही समझ, वो इल्म और समझ जो सही है वो होना बेहद ज़रूरी है। जी फिज़ा, बिल्कुल केस टू केस जो है वो मामले को देखा जाएगा तो बेहतर तरीके से ये बात जो है वो और डिटेल में पता चल जाएगी। जी फ़हीम, जावेद अहमद गामदी साहब बड़े मुमताज़ स्कॉलर हैं और दीन और दुनिया को बैलेंस के साथ देखने की तरवीज करते हैं। अमीर अब्बास साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। सवाल है, क्या सैयदजादों को ज़कात दी जा सकती है या नहीं? मौलाना तारिक जमील साहब फरमाते हैं कि औलाद अली, औलाद जाफ़र, औलाद अकील और औलाद अब्बास, इन चार मुकद्दस हस्तियों की औलाद को अहलुल बैत कहा जाता है, अहलुर रसूल कहा जाता है, और इन पर सदका और ज़कात हराम है। इनको हदिया दिया जाता है। अहले बैत को खैरात नहीं दी जाती, उनकी शान के ख़िलाफ़ है कि अगर आप उन्हें खैरात दें। एक दफ़ा सदक़े की कुछ खजूरें पड़ी थीं तो हसन अलैहिस्सलाम ने उनमें से एक खजूर खाने का इरादा किया तो आपने मना फरमाया, और एकदम उनके मुंह से खजूर निकाल ली और कहा कि नहीं बेटा, हम सदका नहीं खाते। और सलमान फ़ारसी को उसके एक आखिरी उस्ताद ने बताया था कि उस नबी की निशानी है कि वो सदका नहीं खाएंगे, वो हदिया खाएंगे और उनके कंधे पर मोहर नबूवत होगी। तो जब आप तशरीफ़ लाए तो सलमान फ़ारसी इम्तिहान के लिए गए, कहा कि ये सदक़े की खजूरें हैं, तो आपने सहाबा से कहा कि खाओ, लेकिन आपने नहीं खाई। अगले दिन गए तो कहा कि ये हदिये की खजूरें हैं, तो आपने ख़ुद भी उठाई और सहाबा से भी फरमाया कि खाओ। अहले बैत पर ज़कात नहीं, उनको पूरी उम्मत के ज़िम्मे है कि उनमें अगर कोई गरीब या फ़कीर है तो उनको हदिया दिया जाए, ज़कात नहीं दी जाए। जी बेहतर है, उम्मीद करते हैं कि जिन साहब का ये सवाल था उन्हें इसका जवाब जो है बड़ा ही डिटेल्ड मिल गया होगा। लेकिन यही सवाल मैं डॉक्टर फ़िज़ा के पास भी ले जाना चाहूँगा। डॉक्टर फ़िज़ा साहिबा, आपके पास इसके बारे में क्या जवाब? जी फ़हीम, इस हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा, कि क्या सैयदजादों को ज़कात दी जा सकती है या नहीं। इस हवाले से जावेद अहमद गामदी साहब का एक लेक्चर मैं बयान कर देती हूँ। क्या कहते हैं गामदी साहब इस हवाले से? वो कहते हैं कि जी, कि अक्सरियत का नुक्ता नज़र यही है कि सादात को या सैयदों को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती। अब गामदी साहब क्या कहते हैं? गामदी साहब कहते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। वो ये कहते हैं कि ये लोगों की एक गलत फहमी है। क्या कहते हैं? गलत फहमी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। या उन्होंने एक बात का हवाला देते हुए कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक पूरा रकबा और उसके बागात आप और उनके ख़ानदान की ज़रूरियात के लिए ख़ास कर दिए गए थे। जब वो ख़ास कर दिए गए तो अब अगर ख़ानदान के लोगों में से किसी ने ज़कात में से कुछ मांगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अब ये तुम्हारे लिए नहीं है। अब गामदी साहब और क्या कहते हैं? जी, गामदी साहब कहते हैं कि ये चीज़ उस दौर के लिए थी, उस वक्त के हालात के लिहाज से थी, और ऊपर जैसे मैंने बयान बताया उनका और उन दलाइल के साथ अपनी बात बयान की। लेकिन अगर ज़कात देने वाले का दिल मुतमईन है, अगर ज़कात देने वाले का दिल मुतमईन है और लेने वाले का भी, तो मेरे नज़दीक इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप सैयदों को ज़कात बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं ज़कात सैयदों को।
اچھا میں چاہوں گا کہ اب جہاں اختلاف رائے آ چکا ہے تو اسامہ آپ سے بھی جو ہے اس بارے میں جواب لے لیا جائے اسی سوال کا۔ آل رسول سید زادوں کو زکوٰۃ دینے کے مسئلے پر حنیف قریشی صاحب فرماتے ہیں کہ سادات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، لہٰذا ان کا ادب بھی اسی طرح کیا جائے گا، ان کی بے ادبی حرام ہے، ان کو گالم گلوچ کفر ہے، ان کی توہین کفر ہے، اس لیے ان کی خدمت حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے، سیدہ زہرا کی دلجوئی ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا، تو یقیناً جب ہم سادات کی خدمت کریں گے، ان کی عزت کریں گے تو بیٹے کی خدمت سے ماں بڑی خوش ہوتی ہے۔ سیدہ زہرا پاک سادات کی خدمت سے خوش ہوں گی تو سیدہ زہرا پاک کی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ سادات کے ساتھ بالخصوص یہ مسئلہ ہم لوگ بڑے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں، اور مسئلہ اسی طرح ہے کہ سادات پر زکوٰۃ نہیں لگتی، یہ مال کا میل ہے اور یہ خون رسول ہے، یہ طاہر طیب لوگ ہیں، ان پر یہ مال کا میل نہیں لگتا۔ کاش ہم اس سے تھوڑی سی زیادہ نہ صحیح مگر اتنی قوت سے ہم لوگوں کو یہ بھی ترغیب دیں کہ ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی لیکن ان کی خدمت کرنا ہم پر اپنوں سے زیادہ اور اوروں سے زیادہ فرض ہے۔ جی اسامہ بالکل صحیح بات ہے۔ اسامہ اس جواب سے مفتی صاحب کی اہل بیت سے محبت اور سید زادوں کی بے حد تکریم کا اظہار ہو رہا ہے۔ جی بالکل فہیم، مفتی صاحب عشق رسول و اہل بیت کے داعی ہیں، فخر سے نبی اور آل نبی کی غلامی کا اقرار کرتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اجازت دیجیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین سوالات بہت ہیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہمیں ان سوالات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جو سوالات آپ ہم تک پہنچا رہے ہیں ہم ان کے جوابات آپ تک پہنچا سکیں۔ تو اگلا سوال ڈاکٹر فضا سے۔ ڈاکٹر فضا مجھے بتائیے گا کہ کیا قرآن پاک کو بنا وضو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ اور جو ہمیں اسکول میں اسلامیات کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں بھی بے شمار آیات اور احادیث ہوتی ہیں، تو کیا اس کتاب کو بھی بنا وضو کیے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ اچھا فہیم، اس حوالے سے جاوید احمد گامدی صاحب کو جو میں نے سنا قرآن کو بنا وضو کے چھونے سے متعلق سوال کے جواب میں گامدی صاحب نے جو اپنی رائے کا اظہار کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اس معاملے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، یعنی نماز کے لیے وضو ضروری ہے جبکہ قرآن مجید کے لیے وضو آداب میں سے ہے، اور جو چیزیں آداب میں سے ہوتی ہیں ان کا عام حالات میں اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کا نہیں ہے تو آپ قرآن مجید کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، خاص کر کے وہ لوگ جن کو قرآن مجید سے خصوصی تعلق ہوتا ہے، جنہیں شب و روز قرآن مجید کو دیکھنا ہوتا ہے، ان کے لیے بعض اوقات یہ اہتمام بہت مشقت کا باعث بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ کوئی لازم بات نہیں ہے، تاہم آداب میں ضرور شامل ہے، اور آداب میں اس کا شامل ہونا یہ تو بالکل عقل عام کا تقاضا ہے۔ قریش مکہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جنات کا الہام ہے، کیونکہ یہ روایت تھی کہ ان کے شاعروں پر جنات الہام کرتے ہیں، تو ان کا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی خدا نخواستہ کچھ ایسی صورت ہو گئی ہے، یہ جنات آتے ہیں اور جس طرح ہمارے شاعروں کو الہام کرتے ہیں، کہانوں کو الہام کرتے ہیں، انہیں بھی کتاب سکھا کر چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس بات کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ تم کیا بات کہہ رہے ہو، یہ جب آسمان سے آتا ہے اس کو تو پاکیزہ فرشتوں کے سوا کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا، یہ لوہے محفوظ سے لیا جاتا ہے، اس کو جبریل اور امین لے کر آتے ہیں، ان کے جلوں میں پاکیزہ فرشتے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اس کے قریب کوئی نہیں آ سکتا۔ اور پھر اس کی تصویر کھینچی گئی ہے کہ آسمان اور زمین پر پہرے لگا دیے جاتے ہیں، شہاب ثاقب کی بارش ہوتی ہے، جنات میں سے کوئی اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا، اور یہ سیدھا قلب محمد اس انتظام اور اہتمام کو آیت بیان کر رہی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی بہت خوب ڈاکٹر فضا، اس بار غامدی صاحب نے نہ صرف اپنا موقف بیان کیا ہے بلکہ وہ دلیل بھی دے دی ہے جو کہ اختلافی طور پر غامدی صاحب کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ جی بالکل فہیم، اکثر جو علماء کرام ہیں سورہ واقعہ کی آیات کا حوالہ دیتے ہیں،
جس کی وجہ نزول کا غامدی صاحب نے بیان فرما دی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اسامہ غازی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیا بنا وضو کیے قرآن پاک کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ اور اسلامیات کی جو کتاب ہمیں جو درسی کتاب ہے جو ہمارے اسکول میں ہمیں پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی بے شمار قرآنی آیات اور احادیث موجود ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن پاک کو بنا وضو کے چھونے کے حوالے سے مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے ایک پروگرام میں سوال کیا گیا تھا، جس میں مولانا صاحب نے بڑی خوبصورتی سے چند ہی جملوں میں اپنا جواب دیا۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہر خاص عمل مقام یا جگہ کے آداب ہوتے ہیں، کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ جس طرح رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے صاف ستھرے کپڑے اور وضو کیا جاتا ہے، مسجد کا ایک احترام ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی قرآن کا بھی ایک احترام ہے اور کچھ شرائط اور ضوابط ہیں۔ قرآن کو ناپاکی کی حالت میں ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے، اس کے لیے جسم کا پاک ہونا حتیٰ کہ باوضو ہونا شرط ہے۔ اگر ایسی کوئی کتاب جس میں قرآن کی کوئی ایک آدھ آیت ہے لیکن باقی دوسری باتیں ہیں تو وہ قرآن کے حکم میں نہیں آئے گا، لیکن قرآن پاک کو بغیر وضو نہیں چھونا چاہیے۔ بے شک اسامہ، یہ اللہ پاک کا کلام ہے اور اس کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جی فہیم، قرآن کریم روح ارض پر سب سے زیادہ مقدس اور متبرک کتاب ہے اور اس کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ امیر عباس صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ سوال ہے کہ بنا وضو قرآن شریف کو چھونے کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ جی فہیم، میں نے طارق مسعود صاحب کا ایک بیان سنا تھا، اسی تناظر میں آپ کو میں اس سے متعلق جواب دوں گا۔ طارق مسعود صاحب نے وضو کے بغیر قرآن مجید کو چھونا سختی سے منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ ہاتھ میں گلوز پہن کر بھی آپ قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے، اور اگر ایسی کوئی صورتحال درپیش ہے کہ قرآن ہاتھ میں لینا ضروری ہے تو کسی ایسی چادر یا گلوز سے چھوئیں جو ہاتھ میں پہنے ہوئے نہ ہو اور نہ ہی وہ چادر اوڑھی ہوئی ہو، یعنی ایسا لباس یا کوئی کپڑا جو جسم سے بالکل الگ ہو، تو اس کے ذریعے آپ قرآن مجید بغیر وضو ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ طارق مسعود صاحب نے اس کی وضاحت کچھ یوں پیش کی کہ جیسے اگر آپ نے دستانے پہنے ہوئے ہیں اور قرآن مجید کو پکڑنے کے لیے آپ نے گلوز اتار دیے، اتارنے کے بعد ان گلوز سے قرآن پاک پکڑ لیں تو یہ جائز ہے، کیونکہ جب آپ کوئی چیز پہن لیتے ہیں تو وہ لباس یا چیز آپ کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، اس لیے جو باڈی سے الگ لباس ہے اس کے ذریعے آپ قرآن مجید کو چھو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ پہنا ہوا لباس ہے تو پھر بغیر وضو آپ اس لباس کے ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے۔ طارق مسعود صاحب نے ایک آیت کا حوالہ دیا ہے، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یعنی جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ طہارت کا کامل درجہ باوضو ہونا ہے، طہارت اسی کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ مطہرون سے مراد صرف باوضو لوگ ہیں۔ طارق مسعود صاحب نے اس بات کی وضاحت یوں فرمائی کہ قرآن مجید میں طہارت کا جہاں بھی تذکرہ آتا ہے تو اس سے مراد حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں ہیں، تو جو یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد وضو نہیں ہے اس کے ذمے دلیل ہے، یعنی وہ اس بات کی وضاحت دے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وضو ہی ہے تو اس کے ذمے دلیل نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن کے ظاہر پر عمل کر رہا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اگلا سوال میں کرنا چاہوں گا ڈاکٹر فضا سے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا، کیا غیر مسلم کے ہاتھ کا کھانا، مطلب ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا ہم کھا سکتے ہیں، اور کیا ان کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ اچھا، غیر مسلم افراد کے ہاتھ سے پکے کھانوں کے حوالے سے غامدی صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ، میں نے ان کے ایک پروگرام میں ان کو سنا، وہ کیا کہتے ہیں کہ اسلام کے اصول کے مطابق کھانے پینے کے لیے جو چیزیں اللہ نے پاکیزہ نہیں سمجھی، طیب نہیں ہیں، ان کو حرام کیا ہے۔ مسلمان کے دسترخوان پر بھی اگر وہ ہوں گی نا، ذرا غور سے سنیے گا، اگر وہ چیزیں جو کہ حرام کی گئی ہیں اگر وہ مسلمان کے دسترخوان پر بھی ہوں گی تب بھی حرام ہے، حلال تو نہیں ہو جائیں گی۔ غیر مسلم کے دسترخوان پر بھی ہوں گی تب بھی حرام ہی رہیں گی۔ اسی طرح سے جب آپ کسی کے یہاں کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، وہ انسان ہے، کھائیے، بیٹھیے، ان کی تقریبات میں شرکت کیجیے، انسانیت کے رشتے کا احترام کریں۔ اسلام کوئی چھوت کا مذہب نہیں ہے، آپ نے صرف ان چیزوں سے بچنا ہے جو اللہ کے دین میں حرام ہے، اور وہ مسلمان کے گھر اور اس کے دسترخوان پر بھی اگر ہوں گی تو حرام ہے، تو وہ غیر مسلم کے دسترخوان پر بھی ہیں تو حرام ہے۔ تو اسلام ایک اصولی مذہب ہے۔ بالکل سامع، آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا غیر مسلم کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا یا ان کے گھر کھانا حلال ہے؟ غیر مسلم کے گھر کھانے سے متعلق سوال پر ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے ایک لیکچر میں بیان کیا
کہ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر حلال کھانا ہے تو آپ ہر کسی کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ کھانا بذات خود حلال ہو، کھانا چاہے یہودی کا پکایا ہوا ہو یا کسی یہودی نے آپ کو اپنے گھر بلایا ہو، عیسائی کا گھر ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے کا گھر ہو، کھانا حلال ہے تو جائز ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت سے فرمایا کہ اگر گوشت ہے تو وہ حلال کیا ہوا ہو، بے شک پھر وہ گوشت ہو یا مچھلی ہو یا سبزی ہو، سب جائز ہے۔ اگر کھانا، اس کے اجزاء یا اس کی تیاری میں کوئی چیز حرام استعمال نہ کی گئی ہو تو آپ کسی کے گھر بھی کھا سکتے ہیں۔ حلال حرام میں نہیں بدلتا اور حرام حلال میں نہیں بدلتا۔ اسلام بڑا اعلیٰ ظرف اور بڑا وسیع دین ہے۔ جی لغاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ لغاری صاحب، آپ سے میرا سوال ہے، کیا سجدہ تعظیمی جائز ہے؟ جی، یہ جو تعظیمی سجدہ ہے اس کے بارے میں علامہ کوکب نورانی اکاڑوی یہ کہتے ہیں فہیم، یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ اپنے خاندان، اپنے بڑوں کو، چاہے وہ خاندان کے ہوں یا روحانی پیشوا ہوں، ان کو عزت دینے کے لیے احتراماً سجدہ پیش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے علامہ کوکب نورانی نے اپنے ایک بیان میں تعظیمی سجدے کو شرعاً حرام قرار دیا ہے۔ علامہ کوکب نورانی کے مطابق تعظیمی سجدہ شریعت میں حرام ہے اور ایسا سجدہ عبادت جو ہے وہ شرک میں شامل ہوگا۔ وہ سجدہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو کیا جائے حرام ہے۔ علامہ کوکب نورانی نے اپنے بیان میں اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی قدم بوسی کر رہا ہے تو وہ ایک بات ہے، لیکن اس سے بچنے کی تاکید فرمائی کہ کہیں دوسرے کو یہ شک و شبہ نہ ہو کہ آپ اسے خدائے بزرگ و برتر کی ذات سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، کیونکہ جب ہم قدم بوسی کرتے ہیں تو اس میں شکل سجدے والی ہو جاتی ہے، حالانکہ نیت سجدے والی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے احتیاط لازم ہے اور اس سے اجتناب کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسامہ، آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے؟ سجدہ تعظیمی کے حوالے سے ایک لیکچر کے دوران سوال کیا گیا تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جواب تھا کہ حدیث کی کتب میں متواتر ایسی احادیث ہم تک پہنچی ہیں کہ جن میں سرور کونین احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانوروں نے سجدے کیے ہیں۔ کبھی اونٹ سجدہ کر رہے ہیں، کبھی گھوڑے سجدہ کر رہے ہیں، کبھی بکریاں سجدہ کر رہی ہیں، کبھی کوئی ہرنی سجدہ کر رہی ہے۔ جو جانور بھی مصیبت میں آتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے، اور اتنی کثرت کے ساتھ یہ واقعات ہوئے کہ صحابہ کرام جانوروں کو سجدہ کرتے دیکھتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سجدہ کی اجازت دیں۔ اور ایک حدیث میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ نے عقل و شعور دیا، جانور جب سجدہ کر رہے ہیں آپ کو تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کریں، اجازت دیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کریں۔ مگر آقا علیہ السلام نے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا انسان کو اجازت نہیں کہ انسان کو سجدہ کرے، انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، اور اگر کسی ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ جی اسامہ، بہت تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ یقیناً جن صاحب یا صاحبہ کا یہ سوال تھا انہیں اطمینان بخش جواب مل گیا ہوگا۔ جی فہیم، سجدہ تو کسی طور پر بھی کسی انسان کے لیے جائز نہیں، تاہم سجدہ تعظیمی کے حوالے سے کچھ اختلافی مسائل بہرحال موجود ہیں۔ ڈاکٹر فضا، مجھے بتائیے گا کیا سجدہ تعظیمی جائز ہے؟ اچھا، تعظیمی سجدہ سے متعلق بول نیوز کے ہی پروگرام میں مفتی حنیف قریشی نے اپنے جو مکتبہ فکر ہے ان کا موقف بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے سوا کائنات کے اندر کسی بھی ہستی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر وہ عبادت کی غرض سے ہو تو وہ کفر اور شرک ہے، اور تعظیم کی غرض سے ہماری شریعت میں حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ اختصار سے بیان کرتے ہوئے مفتی حنیف قریشی کا کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم درخت کو جا کر کہو کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ تو وہ شخص گیا اور درخت سے کہا، جس پر درخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پھر وہ شخص عرض کرنے لگا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کے ہاتھ
اور پاؤں کو چوم لو. تو حدیث کے لفظ ہیں, اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. یہ ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ ادب, تہذیب اور ساتھ آپ کہہ لیں کہ محبت, ادب اور محبت میں اگر آپ کسی بزرگ اور بڑے ولی کے ہاتھ کو اگر چومتے ہیں تو اس کی اجازت ہے, مگر سجدہ کرنا یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. جی فضا, بہت ہی مفصل انداز میں مولانا حنیف قریشی صاحب نے اس معاملے کو جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے. جی بالکل فہیم, اس حوالے سے عبادت کی غرض سے سجدہ, اگر عبادت کی غرض سے سجدہ کریں تو ہمیں دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیدھا سیدھا شرک ہے وہ. بہت شکریہ جی. اگلا سوال اسامہ غازی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا میں کہ اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو دعا کیوں مانگیں؟ جی فہیم, اکثر سنتے ہیں کہ بھائی تقدیر میں لکھا ہے تو ہو جائے گا, کوشش یا دعا کی کیا ضرورت ہے. اسی مسئلے پر مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے جب سوال دریافت کیا گیا تو ان کا فرمانا تھا کہ دوا میں شفا رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے رہنا ہے. اگر ہم دعا چھوڑ دیتے ہیں تو گویا یہ کہ میں نے صرف اسباب پر بھروسہ کر لیا. اب تقدیر کا جہاں تک معاملہ ہے, ہم تقدیر کا لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے. ہم اپنے ارادے اور اختیار سے کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. میرا کام کوشش کرنا ہے, پورا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو میں دعا تو آخری وقت تک بھی نہیں چھوڑوں گا, بھلے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو, کیونکہ میرا رب قادر و قدیر ہے, بغیر اسباب کے بھی کر سکتا ہے. آپریشن کی کامیابی کے لیے میں نے کتنا ہی اچھے ڈاکٹر کو چنا ہو, کتنا ہی بڑا اسپتال ہو, لیکن میرا بھروسہ اس پر نہیں ہے. میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے. ہاں, اسباب اختیار کرنا توکل اور بھروسے کے خلاف نہیں, لیکن اسی چیز پر بھروسہ کرنا یہ غلط ہے. دعا کا سلسلہ تو کبھی موقوف ہو ہی نہیں سکتا. بے شک اسامہ, اور جہاں تک دعا کی قبولیت کی بات ہے تو اس حوالے سے ہمیں خدا کی رحمت سے کبھی نا امید ہونے کی تعلیم نہیں دی گئی. جی فہیم, اللہ رحمان و رحیم اور بڑی شان والا ہے, اور اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں کہ وہ اپنی مخلوقات پر کس قدر مہربان ہے. ڈاکٹر فضا, آپ سے میرا سوال ہے کہ اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے تو پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اچھا, دعا کے حوالے سے ایک تربیتی نشست میں سوال کا جواب دیتے ہوئے جاوید احمد غامدی صاحب کو میں نے سنا, جو کہ دعا کی اہمیت بیان کر رہے تھے. کیا فرما رہے تھے فہیم, میں آپ کے ساتھ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ دعا بہت بڑی چیز ہے. اب ذرا آپ غور سے سنیے گا ناظرین, دعا بہت بڑی چیز ہے, ایسا کہتے ہیں غامدی صاحب. دعا اپنی روح کے لحاظ سے عبادت ہے. میرے پروردگار نے بہت سی چیزیں مجھے دے دی ہیں, بہت سی چیزیں, لیکن بہت سی چیزوں کے بارے میں بتا دیا ہے, بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ بندہ مانگے گا تو دوں گا. تو میں ایک محتاج آدمی ہوں, تو میں روز مانگتا ہوں. اس سے تو دعا, تو اگر بات کی جائے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اس سے ہم مانگتے ہیں, تو دعا تو اصل میں اللہ کی عبادت ہے, اللہ کے ساتھ میرے تعلق کا اظہار ہے. اسی وجہ سے اللہ کے پیغمبروں نے بڑی خوبصورت دعائیں کی ہیں. قرآن مجید میں بھی وہی دعائیں نقل ہوئی. جی بہت خوبصورت جواب دیا ہے غامدی صاحب نے. یقیناً دعائیں جو ہیں وہ بڑی نعمت ہے, یہ بند دروازے کھول دیتی ہیں. جی فہیم, دعائیں انبیاء کی میراث ہیں, ہم خوش نصیب ہیں, اور قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی. جی بہت شکریہ فضا, اور تمام مہمانوں سے میں اجازت لینا چاہوں گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اگلی ایپیسوڈ میں آپ تمام حضرات سے ملاقات ہوگی, اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں یہی کہوں گا کہ کسی کی رائے سے بھی اختلاف رکھنا آپ کا حق ہے, اور اس اختلاف رائے کا احترام کرنا, عزت کرنا ہمارا فرض ہے. ہمیں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ ہماری کوئی غلطی سدھار سکتے ہیں تو یقیناً کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اجازت دیجیے گا. یا اللہ. علم کیا ہے؟ کیا یونیورسٹی اور کالج سے ڈگری لینا علم ہے؟ مغرب کے وقت یا مغرب کے بعد جھاڑو دے سکتے ہیں؟ کیا مسلمان کسی غیر مسلم سے شادی کر سکتا ہے؟ روشن خیالی کیا ہے؟ کیا حقوق اللہ معاف کر دیں گے؟ کیا اسلام میں چائلڈ ایڈاپشن کی اجازت ہے؟ کیا قیامت والے دن ہم ایک دوسرے کو اپنی نیکی دے سکیں گے؟ کیا کسی سید لڑکی کی کسی غیر سید سے شادی ہو سکتی ہے؟ کیا کورونا قیامت کی نشانی ہے؟ کیا دجال کی آمد ہو چکی ہے؟ مساجد کا خالی ہو جانا، طواف کا رک جانا، کہیں دنیا اپنے اختتام پہ تو نہیں؟ یا اللہ مدد! ایسے اور بھی کئی سوالات جو ہر ذہن پہ سوار ہیں.
बोल ने या अल्लाह मदद ट्रांसमिशन से उठाया ऐसा कदम जो अक्ल से बालातर सवालात हल करेगा। तमाम मकातिब फिक्र के जय्यद उलमाए कराम डॉक्टर ताहिरुल कादरी, डॉक्टर जाकिर नाइक, अल्लामा हनीफ कुरैशी, मौलाना तारिक जमील, मौलाना कौकब नूरानी, डॉक्टर इसरार अहमद, मुफ्ती तारिक मसूद, अल्लामा शब्बीर हुसैन, जावेद अहमद गामदी, अल्लामा शहनशाह नकवी उलमाए कराम के जवाबात की तर्जुमानी करेंगे। बोल के मायानाज एंकर्स। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवालात हमें भेजें 03370312 ताकि आपकी दीनी मालूमात में मजीद इजाफा हो जाए। क्या पता किसकी मुश्किल हल हो जाए। बोल की स्पेशल ट्रांसमिशन या अल्लाह मदद, पीर से बुध शाम 7 बजे, जुमेरात से इतवार रात 11 बजे, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।